السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناصر، آپ کا ہوسٹ موسٹ وانٹڈ چینل سے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لبنان میں بہت بڑے دھماکے ہوئے اور بہت بڑی تباہی کا سبب بنا، تو ایسے میں ساری دنیا اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ آخر یہ دھماکے کیسے ہوئے۔ تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دھماکے کیسے ہوئے۔ بیروت کے ساحلی علاقے کے گودام نمبر 12 میں منگل کی شام ایک خوفناک دھماکہ ہوا، جس کی آواز میلوں تک سنی گئی۔ اس دھماکے کے بعد ایک اور دھماکہ ہوا جو پہلے کی نسبت بہت زیادہ شدید تھا، اور اس کا بگولا ایسے بلند ہوا جیسے ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹمی دھماکے کے وقت فضا میں بلند ہوا تھا۔ سوشل میڈیا پر فعال بعض لوگوں نے تو اسے فوری طور پر ایٹمی حملہ ہی قرار دیا، تاہم یہ ایٹمی حملہ نہیں تھا۔ ان دھماکوں میں اب تک 200 سے زائد افراد جاں بحق اور 5000 سے زائد شدید زخمی ہو چکے ہیں، اور درجنوں لوگ ابھی تک ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، جن کو نکالنے کا کام جاری ہے۔ 6 سال قبل 2014 میں ایک روسی پرچم بردار جہاز روسوس بیروت کے ساحل پر آ رکا، جس کی منزل جارجیا کا شہر بنومی اور موزمبیق تھی۔ جہاز فنی خرابی کا بہانہ کر کے بیروت کے ساحل پر رکا، جس میں 2750 ٹن ایمونیم نائٹریٹ لدا ہوا تھا۔ لبنانی حکام نے جہاز کا جائزہ لیا، سامان چیک کیا اور کپتان سمیت عملے کے 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ بعد ازاں عملے کو ان کے ملک جانے کی اجازت دے دی گئی، تاہم کسی ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے جہاز میں لدا ہوا امونیم نائٹریٹ بیروت کی بندرگاہ کے گودام نمبر 12 میں منتقل کر دیا گیا۔ 2014 سے 4 اگست 2020 تک لبنانی حکام بیروت کی بندرگاہ سے امونیم نائٹریٹ کی منتقلی کے لیے مسلسل جہاز کے مالکان سے رابطہ کرتے رہے، تاہم بیروت کی بندرگاہ کو کسی بھی ممکنہ خطرے سے محفوظ بنایا جا سکے۔ وہ ممکنہ خطرہ یہی تھا جو منگل کے روز وقوع پذیر ہو گیا، مگر لبنانی حکام کی درخواستوں پر بہت کم توجہ دی گئی۔ 4 اگست کو تباہ ہونے والی بندرگاہ بیروت کی مرکزی تجارت گاہ تھی، جہاں ہر سال 3000 سے زائد جہاز لنگر انداز ہوتے ہیں۔ یہ بندرگاہ لبنان کی اہم برآمدات و درآمدات کا مرکز تھی۔ بندرگاہ کے گوداموں میں زیادہ تر روزمرہ کی ضروریات کی اشیاء، گندم اور ادویات کے ذخیرے ہیں۔ یہ تمام ذخائر اس دھماکے میں تباہ ہو چکے ہیں۔ ان دھماکوں سے 3 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ کئی ہسپتال تباہ ہو چکے ہیں۔ باقی ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہے، لیکن وہاں بھی ادویات کی شدید قلت ہے۔ حالیہ دھماکوں میں نقصان کا تخمینہ تقریباً $5 بلین سے زیادہ لگایا گیا ہے۔ روسوس جہاز کے لنگر انداز ہونے کے کچھ عرصے بعد لبنانی حکومت نے جہاز کے مالکان کو ہدایت کی کہ وہ جہاز کو اگلی منزل پر یا واپس اپنے ملک لے جا سکتے ہیں، لیکن جہاز مالکان نے اس پر کوئی توجہ نہ دی اور جہاز کو بیروت کی بندرگاہ پر ہی کھڑا رہنے دیا۔ لبنانی حکام کے مطابق 3 سے 5 بار جہاز کے مالکان کو جہاز لے جانے کے لیے کہا گیا، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح انکار کرتے رہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاز مالکان نے جہاز لے جانے سے انکار کیوں کیا، اور ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیوں اصرار کیا کہ امونیم نائٹریٹ یہیں بیروت کے گودام میں ہی پڑا رہے۔ اگر امونیم نائٹریٹ تجارت کی غرض سے موزمبیق لے جایا جا رہا تھا، تو جہاز مالکان یہ سامان منزل پر پہنچانے سے کیوں انکاری رہے؟ اس انکار کا واضح ذکر کارگو دستاویزات میں موجود ہے۔ جہاز کے وہاں قیام کی وجہ جہاز میں فنی خرابی بتائی گئی، لیکن کیا فنی خرابی ہے اس کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا۔ اور یہاں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ بیروت کی
बंदरगाह जॉर्जिया की तिजारती रास्ते पर आती ही नहीं और ना ही मोज़म्बिक के रास्ते पर है। फिर ये जहाज़ जो मोज़म्बिक जा रहा था उसे बैरूत क्यों लाया गया? यहाँ इस इम्कान को तक़वियत मिलती है कि रोसोस में फ़नी खराबी बैरूत की बंदरगाह पर उतरने का एक बहाना था। ख़ास तौर पर फ़नी खराबी दूर होने के बावजूद जहाज़ ने बैरूत छोड़ने से इनकार किया और जहाज़ के अमले ने बैरूत की बंदरगाह के गोदाम से 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट उठाने से जानबूझकर ताख़ीर की। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने पहले तो इस वाक़े से वाज़ेह इनकार किया कि इस धमाके से इसराइल का कोई ताल्लुक़ नहीं, फिर अपने ही ट्वीट पर कहा कि ये धमाका इसराइल ने ही कराया है और साथ ही धमकी दे दी कि अब हिज़्बुल्लाह के सरपरस्त भी तैयार रहें। इसराइली हुकूमत की वज़ारत दिफ़ा की एक दस्तावेज़ में बैरूत की इस बंदरगाह के गोदामों को निशान ज़दा पहले ही कर दिया गया था। सायूनी वज़ारत दिफ़ा ने एक फ़िज़ाई तस्वीर जारी की थी जिसमें बैरूत की बंदरगाह के गोदाम नंबर 12 को ही मार्क कर दिया गया था। इसराइल के साबिक़ वज़ीर दिफ़ा एविगडोर लिज़मैन ने भी कहा है कि उसने एक इसराइली अफसर से सुना कि बैरूत में हमला इसराइल ने ही किया है। बहरहाल लबनानी हुकाम वाक़या की तहकीकात कर रहे हैं और देखा जा रहा है कि धमाका तबई तौर पर हुआ है या ये मिसाइल हमला था। सैयद हसन नसरुल्लाह की तरफ से भी अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। लबनानी हुकाम की तहकीकात और हिज़्बुल्लाह का मौक़िफ़ सामने आने के बाद सूरत हाल क्लियर हो जाएगी और अगर इस धमाके में इसराइल का हाथ साबित हो गया तो मुमकिन है कि ये साल इसराइल का आखिरी साल हो, क्योंकि हिज़्बुल्लाह की खामोशी किसी बड़े से बड़े तूफ़ान का पेश ख़ैमा हो सकती है। नाज़रीन, जैसा कि ये एक तहकीक आपके सामने बयान की गई, उम्मीद है आपको पसंद होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।